بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به صدق الله مولانا العظيم جامعہ تعلیم الدین سیدو گھر کے اس پاکیزہ پلیٹ فارم سے ہونے والے اس مسابقۃ القرآن الکریم میں تشریف فرما رجال علم و معرفت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز مہمانوں اور قرآن کریم کی بڑی ہی پاکیزہ نسبت پر اپنے اوقات عزیز کو فارغ فرما کر تشریف لائے ہوئے میرے نیک نفوس بزرگوں اور بھائیوں، جس مناسبت سے ہمارا اور آپ کا یہ اجتماع ہے، یہ دراصل قرآن کریم کے ایک ایسے امتیاز کی وضاحت کے لیے ہے، اس کے مظاہرے کے لیے ہے کہ شاید دنیا کا اکثر نہ صحیح لیکن ایک طبقہ اس سے واقف نہیں ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ کتب سماویہ ہو، کتب دینیہ ہو یا کتب دنیاویہ ہو، قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بخشا ہے، اس کا اپنا یہ امتیاز ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی عبارت اور جس کے الفاظ مقصود ہوں، اور محض الفاظ کی تلاوت سے بھی اتنی تعداد کے ساتھ نیکیاں کسی کے حصے میں آ رہی ہوں۔ ساری کتابیں، کیا تورات کیا انجیل، کتب سماویہ میں ان کتابوں کو بھی یہ امتیاز حاصل نہیں تھا کہ اس کے الفاظ قرآن کریم کی طرح بالاستقلال مقصود ہوں۔ یہ صرف قرآن کریم کا امتیاز ہے کہ اس کے الفاظ بھی مقصود بالذات بالاستقلال اور اس کے معانی بھی مقصود بالذات۔ الحمدللہ یہ مسابقہ انہی الفاظ اور الفاظ کے کیفیت تلفظ کی حفاظت کی نسبت سے ہے۔ اللہ تعالی مسابقے کے انعقاد کو ہم سب کے حق میں شرف قبول عطا فرمائے۔ آپ عزیزوں کو سنا، تاب ختم ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ایک معذرت کی بھی طبیعت تھی، چاہ رہا تھا کہ آپ سے معذرت کرتا کہ جمعے کے روز آپ سے اس قربانی کا مطالبہ کیا گیا اور آپ کو یہ زحمت دی، لیکن میرے عزیزوں ایک بات ہمیں اپنے ضمائر پر لکھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں جب کوئی آدمی غریب ہوتا ہے، اگر ہفتے بھر وہ محنت کرتا ہے، لیکن اگر اسے یہ کہہ دیا جائے کہ اتوار کی گو چھٹی ہے، لیکن اگر آپ اتوار کے روز آئیں گے تو آپ کو 1.5 گنا تنخواہ ملے گی،
تو ایک غریب آدمی اس کی کمائی کے لیے جاتا ہے یا نہیں؟ جاتا ہے۔ ایک بھوکا آدمی ہے اور وہ اپنا پیٹ ویسے نہیں بھر سکتا تو وہ اوور ٹائم میں محنت کرتا ہے یا نہیں؟ میرے عزیزو، ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کا بہت بڑا طبقہ اپنے حقوق ہمارے ساتھ وابستہ رکھتا ہے۔ جب ہم اس چہار دیواری سے باہر نکلنے والے تو نہ معلوم لوگوں کی کیا کیا دینی ضروریات ہوگی جن کے لیے ہمیں شب و روز ایک کرنا ہوگا، اپنا آرام چھوڑنا ہوگا۔ اسی کی تربیت اگر آج ہی سے ہم نے کی ہے تو یہ ہمارے لیے سہل اور آسان ہو جائے گا، یہ ممکن ہوگا۔ میرا عزیزو، صرف تشویق کے لیے اور ترغیب کے لیے آپ عزیزوں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ فلاح دارین میں رہے جوانوں سے آپ معلوم کیجئے، یہ 45واں سال ہے تدریس کا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جمعے میں ہم ترکیسر میں ہیں اور ہمارا پورا جمعہ اپنے گھر گزرا ہو، کبھی ایسا ہوا نہیں۔ آپ ہمیشہ ہمیں درسگاہ میں پائیں گے، بلکہ جب جمعے کے روز بعض لوگ ادارے کی زیارت کے لیے آتے ہیں، ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ درجے میں آئیں گے، ہم اپنا کام نہیں کر پائیں گے تو ہم دروازہ اندر سے بند کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، چند صفحات سیاہ کرنے کی اس ذات نے جو توفیق بخشی ہے، پوچھئے آپ کہ یہ جو کچھ لکھا گیا ہے یہ ساری چھٹیوں میں، آپ 2 مہینے کی چھٹیوں میں آئیے اور رات میں 11 بجے آئیے، جب فلاح دارین بالکل مشکل سے 1-2 لائٹیں جلتی ہوگی اور اجنہ بھی تفریح کرتے ہوں گے، ایسے وقت میں ہم اپنے درجے میں رہتے ہیں لڑکوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس وقت یہ سب کچھ لکھا گیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تو وہ طبقہ ہے، یہ سونے والا طبقہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس طبقے کو امت کے لیے بیدار رہنے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ ہم اپنے ضمائر پر ان چیزوں کو لکھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال آپ کی مسابقے کو سن کر ہمیں بڑی خوشی ہوئی، ماشاءاللہ آپ عزیزوں نے اچھی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے نوازے۔ میرے بچوں، جب آپ عمدہ ترتیل اور عمدہ تدویر کا ذوق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، تو اس کی عمدگی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کا اولین جو حق ہے اس کے تلفظ کا کمال ہے، اس کے تلفظ کا کمال ہے۔ کیا معنی تلفظ کا کمال؟ نزول میں حضرت جبریل علیہ السلام نے الفاظ قرآنیہ اور حروف قرآنیہ کو ادا کے جس کمال کے ساتھ اور کوالٹی کی جس رفعت کے ساتھ ادا فرمایا ہے، یہ طبقہ اسی کوالٹی کا ذمہ دار طبقہ کہلاتا ہے۔ مدارس میں آباد بچے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ امت کو قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے کا حق سمجھائیں کہ تلاوت کے حوالے سے قرآن کریم کا کیا حق ہوا کرتا ہے، وہ پریکٹیکلی بھی بتلائیں، آپ پڑھ کے بتلائیے اور تھیوریکل بھی بتلائیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ عزیز ماشاءاللہ عمدہ لہجوں کا بھی شوق رکھتے ہیں اور آپ نے عمدہ لہجوں کی اچھی کوشش فرمائی ہے، مبارک ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ منشأ خداوندی بھی ہے اور منشأ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر اپنے مزاج کی تسکین اور اپنی فطرت کی تسکین کے لیے کسی خوش الحان قاری کو سنتے ہیں، ورنہ اولیاء کرام کی یہاں جائیے آپ۔ رحلت ابن جبیر میں جبیر ابن احمد نے لکھا ہے کہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ اپنی کسی بھی دینی، چاہے وہ اصلاحی مجلس ہو یا تعلیمی مجلس ہو،
اپنی کسی بھی دینی تعلیمی مجلس کا آغاز 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 20 خوش الحان قرآ کی قرات سے کیا کرتے یکے بعد دیگر۔ اولیاء کرام نے خوش الحانی کو قلوب پر ایک خاص لرزہ پیدا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جانے کے لیے، آنکھوں سے آنسو لانے کے لیے، جب قلوب میں قساوت ہو جاتی اور سختی آ جایا کرتی، آنسو سوکھ جایا کرتا ہے، آنسوؤں کی تلاش ہوتی ہے، ایسے وقت میں اگر کسی خوش الحان قاری کو قرآن کریم کے ایسے پاکیزہ مضامین میں آدمی سنتا ہے تو قلوب بھر آتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی خوش الحانی کا ایک عظیم مقصد یہ تھا، صرف یہ نہیں تھا کہ چونکہ انسان فطری طور پر عمدہ آواز، عمدہ لہجوں کا دلدادہ رہا ہے، لہذا صرف اس کی فطرت کی تسکین ہے، یہ نہیں ہے۔ فطرت کی تسکین کے ساتھ ساتھ قرب خداوندی کے درجات کو چڑھنے کا بھی یہ بہترین سبب ہے۔ کچھ وقت کے لیے آدمی اللہ کی یاد میں اگر ڈوب جاتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہے تو اس موقع کو کہیے کہ یہ بارگاہ خداوندی میں اپنی بھیک کے لیے ہاتھ پھیلانے کا بہترین وقت کہلاتا ہے، بہترین ساعت کہلاتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ قرآن کریم اس کا اپنا مقتضا اللہ رب العزت کی طرف سے بھی بندوں کو اس کی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس کے کلام کو بہت عمدہ اور جاذب لہجوں میں تلاوت فرمائے۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اسالیب میں کبھی ترغیبی انداز ہے تو کبھی ترہیبی انداز ہے تو کبھی نمونے کا کوئی خوش الحان آیا تو اس کی تحسین، صرف تصویب نہیں، اس کی تحسین فرما کر تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اسالیب میں خوش الحانی کی بہت تائید فرمائی، ترغیب دلائی کہ یہ منشأ خداوندی ہے، اس سے آدمی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں اگر خوش الحانی قرآن کریم میں مقصود نہیں ہوتی تو آپ دیکھیے کہ آپ عربی کی اتنی ساری کتابیں پڑھتے ہیں، عربی ادب کی ہوں یا چاہے فقہ کی کتب عربیہ ہوں یا احادیث نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب عربیہ ہوں، لیکن کسی کتاب میں نہ غنہ ہے اور نہ مد متصل ہے اور نہ مد منفصل ہے اور نہ مد عارض ہے، کوئی مد نہیں، لیکن ایک قرآن کریم ہے کہ جس میں غنہ بھی ہے اور جس میں مد بھی۔ کیوں غنہ اور کیوں مد؟ ظاہر بات ہے کہ خوش الحانی کے لیے مد سے عمدہ موقع کوئی نہیں ہوا کرتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے بعض قراء کبھی کوئی چھوٹی آیت ہوتی ہے اور مد عارض آ گیا اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی بہت عمدہ لہجے کو لے کر چلیں تو کبھی کبھی عمدگی میں غلو کر جاتا ہے اور 5 الف سے زیادہ مد کر جاتا ہے۔ میرا عزیزو، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے اسلاف نے، اور اسلاف کون ہیں؟ لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ منشأ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان ہیں۔ تو منشأ نبی کی ترجمانی فرماتے ہوئے کتب تجوید اور کتب قرات میں جو اصول بیان فرمائے گئے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی خوش الحانی کو اسی فریم میں فٹ کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم میں 5 الف سے اوپر کوئی مد نہیں، کوئی مد نہیں، لہذا جب بھی ہم ترتیل پڑھیں تو اس کا خیال رکھیں۔ ہاں مد جمعہ دینے کے لیے ہوتا ہے، اگر ہم نے مد کو سمجھا، آپ دیکھیے ابھی ہم نے ایک جگہ عرض کیا تھا، دیکھیے ایک اور ضرورت اس کی ضمن میں عرض کر دیں کہ ہمارے جو جوان عمدہ ترتیل کا ذوق رکھتے ہیں انہیں یہ بات اپنے ضمیر پر کندہ کرنی ہوگی کہ جب تک آپ اصحاب ترتیل کے صفحے اولا کے لوگوں کو خوب اچھے سے سننے کا شوق نہیں رکھیں گے، آپ اس باب میں منشے کی ترقی کبھی نہیں کر سکیں گے۔ منشے کی ترقی کے لیے دنیا کے کسی بھی میدان میں ہر کسی چھوٹے کو اپنے بڑے کو آئیڈیل بنانا پڑتا ہے،
اور آئیڈیل بنا کے چلنا پڑتا ہے. ہم نے مصر کے قراء کو سنا، وہ خود ہی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جب ہم اپنے اکابر میں سے کسی کا لہجہ چاہتے ہیں اور اس کی تقلید چاہتے ہیں تو ہم انہیں 100 بار سنتے ہیں، ایک ایک آیت کو 100 بار سنتے ہیں. لہذا بچوں یہ راہ اپنانے کی ہمیں ضرورت ہے. کوشش کیجئے کہ مصری قراء کو آپ دیکھیں کہ وہ جب کسی مد پر آنے والے ہوتے ہیں تو مد سے پہلے جو 2 کلمے ہوتے ہیں ان 2 کلموں کو کچھ اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ جیسے تیسرے کلمے کا کسی کو خاص انتظار ہو، اور جب وہ تیسرے کلمے پر پہنچتا ہے تو مصری قاری اس مد کے وقت میں جو لہجہ بناتا ہے وہ آدمی کو مسحور کر دیتا ہے. ایسا لگتا ہے اس قاری کا جادو چل گیا. الحمدللہ ہمیں لہجوں کے ان نواحی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرا عزیزو ایک بات اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. دنیا تو یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ مد جو ہے وہ تزیین کے لیے ہیں، تحسین کے لیے. ابھی آپ کا ایک جوان ماشاءاللہ بہت عمدہ قرات کر رہا تھا، ہمیں بڑی خوشی ہوئی. پھر جب وہ نعت خوانی کے لیے آئے تو ہم نے مولانا سے پوچھا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کا اصل میدان نعت خوانی ہے شاید، اس لیے کہ ہم نے اس سے پہلے ترتیل بھی سنی اور اب جو ہے وہ ان سے نعت بھی سن رہے ہیں. تو مولانا نے کہا کہ بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ ترتیل میں آ رہے ہیں. بچوں یہ بات سمجھو، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. نعت خوانی بے شک قابل ستائش ہے، لیکن آپ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے کبھی یہ نہیں سنا؟ آپ نے کتب احادیث میں یہ نہیں پڑھا؟ زینوا اصواتکم بالقرآن، زینوا القرآن باصواتکم، نہیں، زینوا اصواتکم بالقرآن. اے لوگو تمہاری آواز خوبصورت اسی وقت کہلائے گی جب اس آواز کو آپ اللہ کے کلام میں خرچ کریں. آواز کی خوبصورتی کا معیار ہی یہ کہ اس سے قرآن کریم عمدہ انداز میں تلاوت کیا جائے. اور ایک بات اور آپ سے عرض کر دیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ عالمی سطح کے نعت خوانوں سے ہماری ملاقات ہے. الحمدللہ آپ جنید جمشید کو جانتے ہوں گے رحمت اللہ علیہ، بارہا ملاقات ہوئی، ہم نے ان کو دیکھا ہے. اور ویسے بھی مصر کے قراء کو اللہ رب العزت نے جو گلے عنایت فرمائے، دنیا کا کوئی نعت خواں آج تک ان کے گلوں تک نہیں پہنچ پایا. ان کے گلوں کی جو سطح، اس لیے میرے عزیزو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. جنید صاحب ہم سے اللہ علیہ الرحمہ وہ ہم سے بار بار ایسا کہتے تھے اور ہم نے محسوس کیا کہ وہ ان کے لہجے جنید صاحب کا ترنم جو ہے وہ بہت مشکل ترنم تھا، بہت مشکل ترنم. اور جنید صاحب کے ترنم کی جو باریکیاں تھی اس کو شاید باید کوئی سمجھ سکتا تھا. ہم نے ان سے کہا کہ آپ فلاں کی تقلید کر رہے ہیں، تو کہا ہاں بالکل صحیح بات. وہ ہم نے محسوس کیا کہ وہ چاہے عالمی سطح کے نعت خواں تھے لیکن ان کے گلے کی وہ کیپیسٹی اور گلے کا وہ جہر، آواز کی وہ متانت اور آواز کا وہ پھیلاؤ وہ نہیں تھا جو اصحاب ترتیل کی یہاں ہوا کرتا ہے. کوئی نعت خواں کسی بھی صاحب ترتیل کا مقابل نہیں بن سکتا. یہ ہم نے دیکھا ہے، برسوں کا تجربہ. اس لیے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارا یہ عزیز ماشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی اچھی صلاحیت دی ہے، میں نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا آپ کے باب میں ہم نے کچھ لکھا ہے اپنے اساتذہ کرام سے مل کر، یہ ایک مشورہ ہے، اگر آپ کی طبیعت کو لگ جاتا ہے تو آپ اس کو دیکھیے، پڑھیے اور وہ راہ اپنائیے. میرے عزیزوں مد سے ہم مد کے باب میں کہہ رہے ہیں. ہم نے تو یہ سمجھا کہ مد تو جو ہے وہ لہجہ بنانے کے لیے، مؤذن اتنے لمبے لمبے مد سے اذان کہتا ہے، ایک خاص لہجہ اس کو مقصود ہوتا ہے. تو وہ صرف اتنا نہیں ہے لڑکوں، ایسا نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تجوید و قرات کی درسگاہ میں رہے لوگ مد کی ان حکم کو بھی لوگوں کے سامنے لائیں کہ مد صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہوا کرتا. کتبی تجوید میں ساری باتیں آپ کو ملے گی. دیکھیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آپ دیکھ رہے ہیں ولا الضالین پر مد ہے اور غیر المغضوب پہ مد نہیں ہے.
مد اصلی ہے صرف ایک الف تک مد ہے، اس کو مد ہی نہیں کہہ سکتے. مد تو نام ہے ایک الف سے آگے کا، ایک الف سے زائد کا نام مد ہوا کرتا ہے. ایک الف کو مد نہیں کہا جاتا ہے، اس سے تو حرف مد کی ذات بنا کرتی ہے. تو غیر المغضوب میں مد نہیں ہے اور ذرا سا ہے ایک الف. اور ولضالین میں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے آپ معلوم کیجئے کہ مفسرین کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ غیر المغضوب سے مراد یہود ہے اور ولضالین سے مراد نصارہ ہے. قرآن کریم کی سیٹنگ تو آپ دیکھیے، اس کی تعبیرات اور اس کے الفاظ تو دیکھیے کہ چونکہ یہود کی تعداد نصارہ کے مقابل بہت کم ہے تو غیر المغضوب کو بلا مد کے بیان کیا، اور ولضالین کے نصارہ کی تعداد کی فہرست بہت لمبی ہے تو اس کو مد کے ساتھ بیان کیا قرآن کریم. کیا بیٹھے بیٹھے میں نے کہا دیکھیے، جہاں مجھے ایک بچہ وہ وما کان من المشرکین پڑھنا تھا، ہاں وہ مد کر رہے تھے تو وہیں بیٹھے بیٹھے یاد آ رہا تھا. آپ سورہ کافرون میں جائیے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. ما تعبدون میں مد نہیں ہے. آگے بڑھیے، ولا انتم عابدون ما اعبد. ما اعبد دیکھا آپ؟ ہاں کیا مانا؟ لا اعبد ما تعبدون، معبودان باطلہ کی تحقیر مراد ہے، ان کے کوئی حیثیت نہیں ہے. اور ولا انتم عابدون ما اعبد، جس ذات کی ہم عبادت کرتے ہیں اس ذات کی کبریائی، اس کی عظمت کو تو کیا کہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مد کے ساتھ نازل فرمایا، اور ما تعبدون کے معبودان باطلہ کو بغیر مد کے. کوئی ابھی ایک جگہ گیا تھا تو ہم نے سنایا کہ دیکھیے تو ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں سینکڑوں کی تعداد میں جامعات ہے، دارالعلوم ہیں، لیکن المیہ ہے اس ملک کا کہ یہ ملک ابھی بھی مصحف کے باب میں وہ بیداری نہیں رکھتا ہے جو مصحف کا حق تھا. مصحف چھپتے ہیں لیکن رسم کے باب میں آج بھی علمی طبقہ ایسا کہیے کہ وہ خاطر خواہ توجہ نہیں کر سکا ہے جتنی تحقیقات کی ضرورت ہے. سورہ طٰہٰ میں آپ جائیے، اور سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سامری کی جو گفتگو ہے، وہاں سامری کا لفظ قرآن کریم میں 3 بار آیا ہے. پہلی 2 مرتبہ تو قرآن کریم نے اس کو سامری سین کے بعد الف ہے، الف کے ساتھ لکھا ہے. آپ تیسری مرتبہ میں جائیے اور عربی مصاحف دیکھیے، ہمارے ہندو پاک کے مصاحف نہیں، عربی مصاحف دیکھیے. عربی مصاحف میں تیسری مرتبہ قال فما خطبک یا سامری. آپ وہاں دیکھیے، وہاں حضرات صحابہ کرام نے کلمہ سامری کو سین کے بعد کا جو الف ہے اس الف کو حذف کر دیا. اس سے پہلے 2 مرتبہ سامری کا لفظ آیا لیکن وہاں الف کو حذف نہیں کیا، اس لیے کہ 2 مرتبہ میں سامری کا جو تذکرہ تھا اس نے اپنی قوم کو جو ضلالت کی راہ پہ ڈال رکھا تھا، گمراہی کی راہ پر، صرف اس کا تذکرہ ہے. تیسری مرتبہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہاں تو حال بدلا ہوا اور اس کا ذمہ دار یہ سامری بتلایا جا رہا ہے، تو حضرت موسیٰ تھے بہرحال، تو بڑی خفگی اور عتاب کے انداز میں سامری کو خطاب فرمایا، ما خطبک یا سامری، تم نے کیا حال کر دیا. اور ظاہر بات ہے معطوب کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی، معطوب کی شان بالکل کم ہو جاتی. جس پر غصہ ہوا کرتے ہیں تو غصے میں جو ہے آدمی اپنے مخاطب کی شان کو بالکل کم کر دیتا ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے وہ شان کی کمی کو بتلانے کے لیے لفظ سامری کو لکھنے کے لیے ایک حرف کو بھی لکھنے سے کم کر دیا. کیا عمدہ بات ہے. اللہ تعالی ہمیں علم کی راہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. بچوں، ہم پھر ایک مرتبہ آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی راہ پر ہمیں اور آپ کو گامزن رکھے. ہم کو تو اللہ رب العزت نے اسی لیے منتخب فرمایا ہے. بس دعا کیجئے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ انتخاب یہ آپ کا کرم ہے، لیکن ابھی ایک کرم کی ہمیں اور ضرورت، ہم اس کے محتاج ہیں کہ ہمیں آپ کے اس انتخاب کی لاج رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مدینہ منورہ میں شیخ طاہر ہیں، ان کے والد حاجی عبدالکریم نے ایک مسجد بنائی وہاں جو اپنی کل گئے تھے ادارہ، ان کی نواح سے بہت بیمار ہے تو مدینہ منورہ میں، اور حاجی عبداللطیف صاحب مرحوم بیٹے یوسف اور خاص کر کے حاجی اسماعیل صاحب تشریف لانے والے تھے لیکن وہ بہت 2 مرتبہ عزم کیے لیکن پھر بھی نہیں، وہ بیماری شفا کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ مولا کریم ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اللہ ہم پاپی بندے ہیں، حقیقت واقعہ یہ ہے کہ زندگی کا بہت سا وقت تیری نافرمانیوں میں اور غفلتوں میں گزر رہا ہے۔ اللہ اے کریم آقا، ہم اپنے اس جرم عظیم کے معترف ہیں، ہمارے اس جرم عظیم کو تو معاف فرما۔ مولا جمعہ کا بابرکت روز ہے، قرآن کریم کی نسبت سے یہ پاکیزہ مجمع تیرے گھر میں جمع ہے۔ اللہ تجھے اپنے کلام پاک کا واسطہ ہے، ہمیں معافی عنایت فرما۔ اللہ ہمیں معافی عنایت فرما، اور اللہ ہمیں ہمیشہ تیری بارگاہ عالی میں آ کر اپنے قصور اور اپنی کوتاہیوں کی معافی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم، آپ کو غفار اور غفور کہا جاتا ہے۔ بے شک ہم بہت بڑے مجرم ہیں، ہمیں اپنے مجرم ہونے کا ہر طرح اقرار ہے، لیکن مولا تو غفار کہلاتا ہے۔ اللہ تو نے اگر ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا، کون تجھ سے پوچھنے والا ہے؟ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ان گناہوں کی وجہ سے ہمارے قلوب سیاہ ہو رہے ہیں، اللہ قلوب سیاہ ہو رہے ہیں مولا، نیک توفیق ہم سے سلب ہو رہی ہے، خیر کی طرف قدم بڑھتے نہیں ہیں مولا۔ اے اللہ خیر کا شوق عطا فرما، خیر کی راہیں اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور مولا شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں کبھی یہ منظور نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی ذات عالی کو ہم سے کوئی شکایت ہو جائے، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کوئی شکایت ہو جائے، لیکن مولا نفس لگا ہوا ہے، شیطان لگا ہوا ہے، غلط قسم کی صحبتیں ہیں، اللہ یہ سب دشمن ہیں، ان دشمنوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم کمزور بندے ہیں مولا، ہم کمزور بندے ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی ذات عالی سے بھیک مانگتے ہیں کہ ہماری مدد فرما اور ان سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا آپ نے ہمارا کتنا زبردست انتخاب فرمایا، اے اللہ ایسی پاکیزہ نسبتیں آپ نے ہمارے ساتھ فرما دی، یہ محض آپ کا کرم ہے اللہ، یہ محض آپ کا کرم ہے مولا۔ سچ یہ ہے کہ اس کرم فرمائی کے حق کے شکریہ کے باب میں ہم بہت کمزور ہیں مولا، اس کا صحیح شکریہ ہمیں نصیب فرما۔ اللہ اس انتخاب کی لاج رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مولا ہم طالب علم ہیں تو ہمیں اپنی مسئولیات کا، مدرس ہیں تو ہمیں اپنی مسئولیات کا، داعی ہیں تو ہمیں اپنی مسئولیات کا احساس نصیب فرما۔ اللہ ہمیں اپنی مسئولیات کا احساس نصیب فرما۔ جن لوگوں کے حقوق ہم سے وابستہ ہیں مولا اس باب میں ہمیں تیقظ اور بیداری نصیب فرما۔ اے کریم آقا، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی اور تیرے جتنے بھی بندے انسانیت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں سب کی تو حفاظت فرما۔
اے اللہ سب کی تو حفاظت فرما مولا ہماری ایمان کی اعمال کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے وہ مرحومین جو ایسی پاکیزہ درسگاہوں کو وجود دے کر گئے ہیں، انہیں ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرما، اللہ بہت جزائے خیر عطا فرما۔ ان کی قبروں کو قرآن کریم کے نور سے منور فرما، ان پر اپنا خصوصی فضل نازل فرما، تیری رحمتوں کی بارشیں ان کی قبروں پر نازل فرما مولا۔ اللہ تیرے جو بندے دن بھر کی کمائی کے بعد اپنی کمائی کا ایک حصہ ان مدارس اور مکاتب اور مساجد اور دینی جتنی بھی ادارے ہیں اور سب کو عنایت فرماتے ہیں، اللہ ان سب کو قبول فرما، ان کی کمائی میں بہت برکت عطا فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے کاروبار کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بہت لوگ ہیں جو بیچارے مختلف بیماریوں کے شکار ہیں، اللہ بیماری میں جب آدمی ہوتا ہے تو اپنے آپ کو شکستہ اور تھکا ہارا پاتا ہے، اے مولا ان بیچاروں کے حال پر رحم فرما اور ان کی بیماریوں کو ختم فرما، انہیں شفا عطا فرما۔ اللہ آپ نے ہمیں صحت و تندرستی سے نوازا ہے، ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی فرما لیجیے۔ اللہ ہم تو آپ کے محتاج بندے ہیں، آپ ہماری ضرورتوں سے ہم سے زیادہ واقف ہیں اللہ، اور حاجات آپ کے یہاں سے پوری ہوتی ہیں۔ اے حاجت روا ذات ہم سب کی ضرورتوں کو حاجتوں کو غیب سے پورا فرما، اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہمارے جو بھی بھائی مختلف ابتلاعات میں ہیں ان سب کی تو مدد فرما، اے اللہ ان سب کی مدد فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا